اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ ہنٹنگٹن نے ایک بک لکھی تھی کلیش آف سیولائزیشنز، اور سیولائزیشنز کی بات ہوتی ہے تو ماضی کی صلیبی جنگیں بھی یاد آتی ہیں، پھر اس میں ادیان کا آپس میں کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ہم ایک بات کو ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں یا مسلم امہ اگر یہ کوئی کنسیپٹ ہے عملاً دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور اگر زوال ہے تو وہ کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کیا یہ گمراہی کے مسائل ہیں، کیا دین سے دوری کی وجہ ہے، کیا وہ افسانوی جو ہم نے ایک رنگ اختیار کر لیا اپنی زندگیوں میں اور بغیر تحقیق کے چیزوں کو اپنا لینے کا، اور انہی افسانوں کی بنیاد پر بہتان، قذف اور ان تمام یعنی سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے کا، کیا یہ سارے اسباب ہیں، اور آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب محمد یعقوب صاحب سے، آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ صوت القرآن و سنہ۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں یعقوب صاحب۔ اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب رانا ندیم صابر صاحب، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ جناب ہم آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو محمد یعقوب صاحب، یہ تاریخ بھری پڑی ہے عروج و زوال کی داستانوں سے، کہانیوں سے۔ ہمیں تو ظاہر ہے اپنے مسلمانوں کی کئی ادوار آئے، اچھے بڑے شاندار ادوار آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بعد حضرت عمر کا اور خلفۂ راشدین کا دور، اور اس کے بعد بھی دیکھیں فتوحات، دو دو تین تین بر اعظموں تک، اور یہ ایک نظریے کی فتح تھی۔ لیکن جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ نظریہ یا تو ہم گمراہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہیں آپ، چونکہ ماشاءاللہ 10 کتابیں تو آپ کی شائع ہو چکی ہیں جس میں ایک گمراہی کے اسباب بھی ہیں اور مزید کتابیں بھی زیر طبع ہیں، اور اکثر آپ کی باتیں جو ہم سنتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ غیر روایتی ہوتی ہیں، کم سے کم وہ افسانے یا متھ جو ہم نے بنائی ہے اپنے اوپر طاری کی ہے ان سے نکالنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا احسان ہے آپ کا جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سلیم صاحب، بات یہ دراصل یہ ہے کہ گمراہی کا یا اپنی اصل نصب العین سے ہٹ جانے کا جی ایک بڑا سبب اور بنیادی سبب وہ جدوجہد ہے جو ہمارے آبا، ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ تحقیق ہے جس سے ہم تہی دست ہو گئے، جو ہمارے اسلاف کا طرہ امتیاز تھا۔ ٹھیک ہے، اور ہم محض مقلد بن کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں، اس زمانے میں، اس جدید زمانے میں جب نئے نئے اکتشافات سامنے آ گئے ہیں اور انسانی زندگی نئے نئی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ضروریات بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور یہ ضرورت ہونی چاہیے۔ تو اب ان حالات کے اندر جو جدوجہد اور جو اجتہادی لیاقت اور قوت اور فہم ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر مفقود ہے، یا اس کے حامل لوگ مفقود ہیں۔ صحیح بات ہے، یعنی ہم نے ارتقاء کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے ارتقاء کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا کہ جو کچھ ہمارے اسلاف کر کے بس کافی ہے، اور ارتقاء کی کوئی ہم ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارا دین اور ہمارے دین کا اصل ماخذ قرآن مجید ٹھیک، تا قیامت ہے، پوری دنیا کی قوموں کے لیے ہے، عالمگیر ہے، عالمگیر ہے، اور تو پھر ہمیں اس زمانے کے مطابق اس سے اپنے مسائل اخذ کرنے ہیں اجتہاد کی صورت میں، جس میں بنیاد بھی جو ہے نا قائم رہے، اور ٹھیک ہے، ہم اپنے مسائل بھی اس کی روشنی میں حل کریں۔ صحیح بات۔ اس کے لیے جو ماہرین ہمیں درکار ہیں شاید وہ نہیں ہے۔ ان کا کہت الماہرین ہے، کہت الرجال ہے، صحیح بات ہے۔ جو بھی کہہ لیں آپ۔ یہی بات کہتے رہے اقبال، یہی تو کہتے رہے، تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کی یہ گوہر ہے یگانہ۔ اور بہت پہلے، اور یعقوب صاحب معذرت کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ آ رہی ہے صدا دما دم کن فیکون، یعنی یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک الگ بات ہے، وہ میں اس پر الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کبھی موقع ملے۔ ٹھیک ہے، اس کو ظاہر اس کی پوری فلسفی ہے، اس کو وہ الگ فلسفی ہے، اس پر موضوع نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت پہلے جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بعد جی جی دوسرے جو لوگ آئے ہیں، اس کے بعد جو لوگ ہیں جنہیں ہم تبا تابعین کہتے ہیں، تابعین یا تبا تابعین کہتے ہیں، جو تیسری یا دوسری صدی کے لوگ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان کی تقلید کرنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نحن رجال وہم رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، واہ۔ ہم غور کریں گے، ہم سوچیں گے، جو چیز کتاب اللہ کے قریب ہوگی اس کے مطابق ہوگی، اس کو اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں ہمیں نظر آئے تحقیق کی روشنی میں کہ ان سے کہیں کوئی بھول ہو گئی، انسان بھولتا ہے، چاہے کوئی بڑا تو بڑا انسان بھی، جی ٹھیک ہے، بالکل، تو پھر ہم اپنا راستہ قرآن کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں متعین کریں گے۔ اگر یہ اصول آج بھی اپنایا جائے تو یہ جو ہم بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لگ کر کے آنکھیں بند کر گئے ہیں، ہاں جی، محض مقلد بن کر رہ گئے ہیں، تو یہ مسائل بہت سارے حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے، نہیں کمی، بالکل کمی نہیں ہے، اور سوچنے والے دماغوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن جو ہے نا وہ سیدھی ہونی چاہیے، وہ صحیح ہونی چاہیے، صحیح بات ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، اور نئی تحقیق کی ضرورت ہے، نئے مسائل اور نئی چیزیں جو آ رہی ہیں ان کو ہم نے ان روشنیوں میں، قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح اس کے لیے احکام لانے ہیں۔ ابھی یہ سود کے مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں، معیشت کے مسئلے ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے، اور اس میں کوئی روایتی قسم کی ہم بات کر جاتے ہیں، روایتی باتیں ہوتی ہیں، کوئی تحقیق والی بات ہوتی ہی نہیں، کوئی نیا راستہ ہمیں کوئی دکھانے والا دکھاتا ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ایک تو ہم شاید کچھ ایسے لوگوں سے جن کا معاشرے کے اندر بڑا مذہب کے نام پر ہولڈ ہے، ان سے ڈر جاتے ہیں، جی جی، گھبراتے ہیں ان سے کہ ہمارے خلاف تو کوئی آپ بدوا نہ دے دیں، بدوا دے دیں گے، ہمارے خلاف تو فتوا بازی شروع ہو جائے، یا فتوا نہ دے دیں، فتوا آئے گا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا صحیح بات ہے۔ ہے، جب بھی کوئی آپ ایک ایسی بات کریں گے، کوئی اجتہادی بات کریں گے، آپ کے خلاف فوراً فتوا آئے گا، صحیح بات، تو اس سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، اس سے لوگ صحیح بات، تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کا دروازہ جو ہے نا جس کو بند کر دیا گیا ہے اس کو ہمت کر کے کھول لیں، اہل علم کھول لیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی روشنی میں، وہ روشنی کبھی کم نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے وہ موجود ہے، صحیح بات، ہو نہیں سکتا۔ اگر ایک ہستی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کافت للناس بنا کر بھیجا ہے، کافت للناس بنا کے بھیجا ہے، اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، تو وہ کس لیے بھیجا ہے بھائی؟ وہ قیامت تک کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے، صرف ثواب لینے کے لیے تو نہیں نا بھیجا، بالکل صحیح ہے۔ مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا۔ چلیں میں رانا صاحب کو بھی، رانا صاحب یہ جمود کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ابھی یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب بھی ہمارے پاس لوگ ہیں، سوچنے والے بھی ہیں، لیکن اجتہاد کا کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پورا نظام وضع کر دیا گیا، ہر چیز بتا دی گئی، لیکن ہم چیزوں کو کمپیٹیبل نہیں بنا پاتے، اپنی زندگیوں کو، اپنے بڑھتے ہوئے سفر کو قرآن کی روشنی میں۔ تو یہاں یا تو ہم خوف کا شکار ہیں یا کیا چیز ہے یہ؟ ایکچوئل میں اس کے متعلق بات تھوڑی سی تاریخی حوالے سے لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور صحابہ کرام نے قرآن پر عمل بھی کیا، یقیناً ان سے بہتر تو کوئی نہیں تھا، تو مسلمانوں نے دنیا کی بہترین مملکتوں کو شکست دی، جس میں روم بھی شامل ہے اور ایران بھی شامل ہے۔ جب کوئی قوت کے طور پر، معاشرت کے طور پر، قانون کے طور پر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکا تو پھر ایک کانسپریسی کی گئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ یہ آ رہی تھی کہ جب تک یہ قرآن پہ عمل کرتے رہیں گے یہ دنیا کو فتح کرتے رہیں گے، ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ اس کی دو سازشیں مجھے سمجھ آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کے پیرالل ایک نصاب بنا دیا جائے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر اس طرف لگ جائیں، اور دوسرے لوگوں کو قرآن کے سمجھنے سے کسی طرح باز رکھ لیا جائے، تو اس کے لیے ایک ثواب نام کی چیز انٹروڈیوس کرا دی گئی۔ اچھا، ثواب آپ کا مطلب ایک کنسپٹ جو ہے جی، یہ باقاعدہ انٹروڈیوس کرایا گیا؟ دیکھیں اس میں یوں ہے نا، قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ کہتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی تو تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دو آیات کو میں یہاں ریفر کروں گا، ویسے تو میرے بزرگ ہیں، ان کی موجودگی میں میرا کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ،
کہ قرآن کو ہم نے آسان آسان نازل بنا کیا دیا۔ تو اس کو تم تدبر کرو۔ اور سورہ محمد میں کہا آیت نمبر 24 میں کہ یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دل پہ کفل پڑے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں اس کو السٹریٹ اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے بچپن میں اگر بیمار ہو جاتے تھے تو دوائی کڑوی لگتی تھی، تو والدہ کہتی تھی کہ بیٹے تم دوائی پی لو تو تمہیں میں 2 روپے 5 روپے ساتھ میں دوں گی۔ تو ہم وہ جو دوائی پیتے تھے نا اور جو 5 روپے دیتے تھے، ہاں، وہ اصل میں وہ 5 یا 10 روپے یا 2 روپے جو تھے وہ ہے ثواب۔ اچھا، جو مرض کا علاج ہے وہ دوائی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلم امہ کے مرض کا علاج ہے قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اس کو لاگو کرنے میں۔ ٹھیک ہے، 2 آیات قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور 110 نمبر آیت میں کہا کہ اخرجت للناس، اور تم لوگوں کی طرف اٹھو، پھیلو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہم ایک سازش کے تحت ایک پروپیگنڈا کر کے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا دیا، یہ مردوں کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ قانون کی کتاب ہے۔ ٹھیک، جب ہم قانون، وہ ایک یونیورسل کوڈ ہے، یونیورسل کوڈ ہے، ٹھیک جب ہے۔ ہم وہاں سے دور ہوئے تو پھر گمراہی تو بڑھنی تھی، جس کا آغاز اقرا سے ہوا، جس آگے یعنی پڑھ اللہ کے نام، اللہ کے نام سے، بسم ربک اللہ۔ ہاں، اس کتاب کو ہم صرف رمضان کے تراویحوں تک جب محدود کریں گے تو پھر پورے معاشرے میں ہم پٹیں گے، ورنہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب آؤ گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یعقوب صاحب، یہ اجتہاد کے کوئی ادوار آئے مسلمانوں میں؟ ویسے تو ایک دور تھا خلیفہ جو عباسی تھے بغداد کے، وہاں بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، لیکن بعض اوقات سننے میں ہی آتا ہے کہ کچھ غیر ضروری مباحث بھی وہاں ہوتی تھی، اس میں متزلہ نشری اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر مامون رشید کے زمانے میں جی جو بحثیں اٹھائی گئیں ان کا سرے سے ان باتوں سے تعلق ہی نہیں تھا، تعلق ہی نہیں۔ یہ اچھا، غیر ضروری بحثیں تھی، ان کی کچھ ضرورت نہیں۔ اگر آپ علم کلام پر بحث اٹھائیں گے ہاں جی 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 اور اس طرح علم و نفس پر بحث کرتے رہیں گے، کیا حاصل ہوگا لوگوں کو اس سے؟ جی جی۔ جس کی سمجھ لوگوں کو نہ آئے، عام لوگ سمجھے ہی نہ، اب قرآن از عمل ورڈ کے آف لیے- گاڈ، ہاں۔ کریشن آف گاڈ، اس طرح کی باتیں پریکٹیکل لائف کے میں وہ چیزیں آتی نہ ہوں، ٹھیک کیا ہے۔ کریں گے ان کو؟ ڈسکس کرتے رہیں نا آپ کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو اس کا بے معنی بے معنی بات ہے کہ بھئی نان ایشو کو ایشو بنا دیا۔ کو ایشو بنائیں گے تو کیا ملے گا؟ ایک بات یہ تھی۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بھئی اجتہاد ہوتا رہا، بالکل ہوتا رہا۔ اجتہاد پر کتابیں علماء نے لکھی، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تو لکھی۔ ہمارے جو خلفاء تھے اور ان کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے ان کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کس طرح اجتہادی راستے اختیار کیے۔ طارق ابن زیاد کو دیکھ لیجئے، معارف ابن قتیبہ کو دیکھ، اور لوگوں کو دیکھیے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جنہوں نے حالات زمانہ کے مطابق نئی نئی راستے نکالے، یعنی جس کو انگریزی انوویشن کہتے ہیں، انوویشن یعنی انہوں نے انوویشنز کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب رہے، دنیا میں غالب رہے، فتوحات حاصل کرتے رہے۔ تو اصل میں یہ بات ہے، یہ جب مسلمانوں کے اندر سستی کاہلی نے لی اور خود غرضی نے لی، خواہشات نفس کے پیچھے لگے، اس وقت یہ سارا زوال آیا ہے، اور خلیفہ برائے نام خلیفہ بن کر رہ گیا، اور اس کے کرندے جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ جس طرح خلفاء کے زمانے میں دیکھو ہندوستان میں کیا ہوتا رہا ہے، مصر اور مڈل ایسٹ میں کیا ہوتے رہے ہیں، ممالک میں کس طرح مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ یہ ساری ایک تاریخ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس ایسے لوگ نہ رہے، یا خواہشات کا شکار ہو گئے، یا کرسی کی فکر لگ گئی کہ یہ نہ جاتی رہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ تباہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم ڈیمیج ہوا، اور مغرب سے قوم اٹھی، اس نے ہمیں اور ہم انحطاط پذیر ہوتے گئے، پذیر ہوتے گئے بلکہ انہدام ان کی طرف چل رہا ہے۔ انہدام ہو گیا، دارو صحیح بات۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی بے نظری کا۔ وہ یہی بات ہے کہ اب ہمارا ملک آزاد ہو گیا، ہم نہ ذہن آزاد ہوا، نہ ہماری سوچ آزاد نہ ہوئی۔ سوچ آزاد ہوئی۔ ہم تو وہی، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ان کے سبب مقلد میرے ہوئے تو ان کے غلامی مقلد قبول ہو نہیں گئے، ہے۔ ان کے مقلد نہیں تو ان کے ہو گئے، مشرق کے نہیں تو مغرب کے ہو گئے۔ تو اصل میں آزادی جو ہے نا جی، حریت اس کی ضرورت ہے، جسے ہم ڈوگما کہتے ہیں، اس سے آزاد ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ وہ جو اندھی تقلید آپ کہہ رہے ہیں، اندھی تقلید نے اس سے آزادی ہو گئی تو پھر تقلید کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے اندھی تقلید کا، ٹھیک ہے، اندھی تقلید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی کام، کسی نے پوچھا کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ملا، اسلام میں آنکھیں بند کر کے کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
تو یہ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ اس نے پھونک ماری اور وہاں پہنچ گیا اور یہ اس کو چھوڑیے، یہ کہانی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی اچھا تعلق یعقوب صاحب، کچھ ملحدین میں بھی ہم بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے اپنے سوالات ہوتے ہیں، تھوڑا بہت چونکہ گمراہی کے اسباب ہم جانا، کچھ ملحدین ایسے بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں کہ جی کارل مارکس نے کتاب لکھی، دنیا تقسیم ہو گئی، لوگ اس کے نظریے پہ جنگیں ہو گئی، دنیا میں غالب آ گیا، یہ ہو گیا، پھر زوال پذیر بھی ہوا۔ تو قرآن پاک جو روشنی کا ایک میں سمجھتا ہوں منبع ہے، تو اس کو جو 5 وقت بندہ پڑھتا ہے تو وہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، اس کی شخصیت میں منعکس ہی نہیں ہوتا وہ۔ سر اس کی وجہ یہ ہے، نعوذ باللہ، میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں کرتا ہوں، یہ بہت ضروری سوال ہے، میں خوف زدہ ہوں یہ سوال کرتے، اہم سوال ہے جی۔ اصل میں وہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہاں، قرآن کا سمجھتا نہیں، مطالعہ نہیں کرتا، فہم نہیں رکھتا، مطالعہ نہیں کرتا جی۔ مطالعہ کا تو معنی یہ ہے کہ متعلقہ مضمون پر اطلاع تمہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں کیا پڑھا ہے تم نے، کیا سمجھا ہے تم نے، بھائی یہ نہیں ہے نا۔ ثواب کی بھی بات کر رہے تو ثواب ہوگا اس پر عمل کرنے سے، اگر ثواب عمل نہیں کر رہے تو ثواب کا کس کا کاہے کا، ٹھیک ہے، ثواب کاہے کا بھائی، جب اس کا نظام مغلوب ہو گیا ہے، اس کی سوچ مغلوب ہو گئی ہے، اس کی جو فکر اس قرآن نے دی ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے، تو پھر گر تو وہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحیح بات، وہ کیا ہے، وہ یہی تو ہے کہ بھائی اس کو پڑھو، اس کو اپناؤ نا، اس کے یہ غلاموں کس نے اٹھا کر سلطان بنایا ہے۔ آپ سلاطین کی جو تاریخ، یہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تاریخ میں جائیں گے، تو کیا یہ روموں کسرا کو، کیسر و کسرا کو زیر و زبر کرنے والے کون لوگ تھے؟ ایک ایک کو دیکھے، یہ آپ کے ملک میں جو سلطنت کرتے رہے خاندان غلامہ، حکمران بنے، قطب الدین ایبک اور قطب الدین ایبک، اور یہ سلطان محمود غزنوی غلام ابن غلام، یہ طارق بن زیاد غلام ابن غلام، یہ کون لوگ تھے بھائی؟ اگر ان کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں، جو بڑے بڑے لوگ جو آپ دکھاتے ہیں ہمیں، ہمارے فاتح ہیں، تو وہ کون تھے؟ لیکن جب وہ قرآن انہوں نے پڑھا نا تو اس وقت انہیں سمجھا، وہ آپ پیچھے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک واقعہ آتا ہے مسلم میں، یہ درج ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے دورے پر آئے، اچھا، مقام عثفان میں انہوں نے اپنے گورنر کو طلب کر لیا، تو جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، میں نے ابن ابزا کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ یہ غیر معروف تھے وہ، اچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، مکے والوں پر تو ایک غلام کو گورنر بنا کر آ گیا، کیا وہ اہلیت رکھتے ہیں؟ کیا اہلیت؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ قرآن کا عالم ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا جناب، معذرت کے ساتھ اس وقت بریک پہ جانا ہے جی، ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں جی۔ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یعقوب صاحب اور رانا ندیم صاحب صاحب۔ اچھا یعقوب صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جو ابزا، جی ہے، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا میں نے ابن ابزا کو مقرر کیا، تو وہ بڑے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ وہ سے غیر معروف آدمی کو تم کون، کس کو لگائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ قرآن کا عالم ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا نائب بنایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اٹھا دے گا اور بہت ساری ان قوموں کو سرنگوں کر دے گا جو اسے چھوڑ دے گی۔ یار یہ پیشین کوئی نہیں ہے، یہ تو حقیقت اب سامنے آ گئی ہے، ہماری حقیقت آ گئی سامنے۔ اب اس کی روشنی میں اگر اپنی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی حقیقت۔ نہیں یعقوب صاحب، یہ قرآن سے رشتہ ہمارا ٹوٹا کیسے؟ یعنی یعنی قرآن سے رشتہ، قرآن کی تفہیم سے رشتہ ہے۔ ہاں ہمارا رشتہ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے قرآن کی تو اپنی ایک پاور ہے، ظاہر بات ہے میرے بھائی، اگر ہم دنیاوی لینگویج بولیں تو ہاں اصل میں یہ ہے کہ انفلوئنس ہے۔ جب ہمیں یہ کہا ابھی آپ جو آیات پڑھ رہے ہیں، اس کا اپنا ایک انفلوئنس ہے، انسان کی نفسیات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتی، یہ تو علماء کا کام ہے،
बस इसको पढ़ते रहो, सवाब कमाते रहो। मैं माफी चाहता हूँ, कहीं ये उलमा की साजिश तो नहीं है? तो ये और क्या है? यानी उन्होंने ये कहा कि ये मुश्किल है, साहित्य हमें इसमें जरा भी तरद्दुद, मेरे ख्याल में आऊंगा, मुझे इसमें जरा भी राणा साहब को शरारत के मूड में लगे, मुझे इसमें जरा भी तरद्दुद नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे। मुझे अंदेशा यह है कि तुम्हारे अमाम, तुम्हारे रहनुमा तुम्हें गुमराह कर देंगे। और वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ, वो तो आने वाले वक्तों की सारी, हमारे रहनुमा कौन है? तो मुझे एक और बात है, यानी फितरत जो है ना, ये मजहब की, दीन की जो फितरत है, वो ये है कि चाहे आपके सामने को PhD आ जाए, कुछ भी हो, इतना बड़ा आदि, जब वो कुरान की बात करेगा ना, अवाम उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये मैं फितरत बता रहा हूँ, जबिल्लत क्या है हमारी कौम की। अगर आपके सामने मौलवी साहब आ जाएं, तो वो चूंकि अपने आप को दीन का नुमाइंदा बनाकर पेश करते हैं, तो वो जो भी कहेंगे लोग मान लेंगे। ये क्या है? इस वजह से हम जो लोग मुहक्किक से, उनसे पीछे हट गए। उनका रास्ता, उन्होंने जो रास्ता हमें बताया हुआ था कि दामन मजबूती से कुरान का थाम लो। ठीक है, वो जो नबी ने फरमाया था ना कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हारे पास किताब अल्लाह, अगर, और मैं अपना तरीका, अगर इसको तुम थाम के रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल, चूंकि बड़ा लंबा इसका जवाब होगा, दुनिया के साथ हम आहंग होना, कंपैटिबल होना, क्या हमारी जरूरत तो है ना? अगर दुनिया में आधे गैर मुस्लिम हो, आधे मुसलमान हो, तो जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और चंद खुलफा का दौर है, उसमें जैसे सुलह हुदैबिया हम देखते हैं, को एग्जिस्टेंस की बातें, तो ऐसा भी तो हमें अपनाना चाहिए ना, अपना तर्ज अमल बनाना चाहिए कि हम कंपैटिबल हो दुनिया का, और हमारा जो अब्दी पैगाम है ये कुरान का, उन्हें भी समझ आए और हमें वो कबूल करें। इसमें यह है कि हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका आपकी सुन्नत मौजूद है। ठीक है। आप देखते हैं कि सबसे पहले हिजरत के बाद जो आपने काम किया, गैर मुस्लिम कौम, उसमें यहूदी भी थे, उसमें दूसरे बुत परस्त भी थे, सब लोग थे ना, उनके साथ मिसाक मदीना नहीं बनाया। उसको, उसकी जो 50 सीटें हैं उसकी दफात को पढ़कर देख लीजिए कि उसमें हर एक के हकूक को मलहूज रखा गया है और उन्हें साथ लेकर चलने की बात की गई है और अपना पैगाम भी देना है। ठीक है, ठीक है। और उसमें वो हमारे लिए एक पूरा चार्टर है, अमल की चीज है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया, जिसे आखिरी हज्जतुल वदा कहते हैं, उसमें जो खुतबा दिया है उसको पॉइंट देख ले, क्या कुछ फरमाया। अब उन लाइनों पर अगर अब आज हम, यानी अजम का उस वक्त भी जिक्र हो गया। बिल्कुल, अरब तो चलो वो थे ही, अरब को अजम, अरबी को अजमी, बेअजमी को अरबी, असूल बयान किए हैं ना, कमाल है वैसे। और उनको साथ लेकर के चलने के भी बाद में इतने यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस हुए, वो सारे वही बुनियाद है, उसी की बुनियाद पर है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये साबित कर दिया, कितने गैर मुस्लिम गुलाम बन कर आए, किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, हालांकि उनसे खिदमत लेते रहे, उन्हें खिदमत देते रहे। इसलिए हमारे सामने तो वो सारी चीजें हैं, उनकी रोशनी में हम गैर मुस्लिम दुनिया के साथ अपनी रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, अपना लेन देन कर सकते हैं। लेन देन तो किसने मना किया है? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आपने कर्ज लिया है यहूदी से, भाई हदीसों में है। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम क्यों नहीं ले सकते? आपसे वो रिबा मांगेगा? नहीं, रिबा नहीं मांगते थे, नहीं। अब भाई आपने, हमने हमारे कवानीन का पता था। हाँ, हमारे कवानीन, हम अपनी शरायत पर बात कर सकते हैं ना। हमारे अंदर इतनी अहलियत और काबिलियत और पावर तो होनी चाहिए जो अब नहीं है। हमें अपनी शनाख्त तो होनी चाहिए, वो नहीं है, क्या करें? क्यों जी राणा साहब, अब क्यों नहीं है वो? देखिए, आप अपनी बात क्यों नहीं कर सकते? वो मैं क्या कमजोरी है? कमजोरी असल में बेसिकली ये है कि जिसे आपने कहा ना कि ये दूरी कैसे हुई। एक सुनार अगर दूसरे सुनार को सोना बेचे तो वो उसके साथ वो डॉज नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों एक्सपर्ट हैं, वो समझते हैं कि रात समझेगा कितनी मलाई है। ठीक है, ठीक है। अब अगर दूसरे सुनार को धोखा देना है तो उसकी पहली कॉन्स्पिरेसी ये है कि उससे वो यास्टिक छीन ली जाए ताकि वो उसको एक्सेस ना कर, कसौटी पे वो परखता है। ठीक है। तो असल में ये सारा जो मामला हुआ ना, इसको पंजाबी में कहेंगे जियो टिड्डा जी तुझे ही पुत्र तुझे ही थी। तो जब लोगों ने ये देखा कि अगर सबको कुरान समझ आ गया तो फिर उसमें मुलम्मा शादी नहीं हो सकती, हमारे कारोबार नहीं चल सकते। यकीन कीजिए, लोगों से मुराद के वो आम लोगों को नहीं जिन्होंने समझा कि तो वही ना जो हमारे बड़े थे, उन्होंने ये साजिश उलमा जो सो कॉल्ड बड़े, जी,
بلکہ میں ان کو تو علماء سو کہوں گا کیونکہ انہوں نے قرآن کے خلاف کانسپریسی کی. علماء حق بھی تو ہوئے نہیں دیکھیں جنہوں نے کانسپریسی کی, علماء سو صرف نہیں ہوئے, نہیں جنہوں نے کانسپریسی کی, جنہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا, جنہوں نے قرآن, بڑی تعداد. آپ اندازہ کریں کہ سورہ اخلاص سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورہ ہے. میرا خیال ہے وہ تو لاکھوں کی ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن میں اور تفسیر میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, جبکہ ترجمہ ہے کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے. ایک میں اور یکتا میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر وہ مسلمان کو ایک کا مد مقابل بھی ہو سکتا ہے, ہاں یکتا کا وہ لیسا کے یکتا جو لاسانی ہے, لاسانی ہے, لیسا کے مثل شیء ہے. ٹھیک ہے. جب قرآن کا آغاز اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو کتاب کا تو تقاضا تھا اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور اس کو دوسروں تک بیان کیا جائے. دیکھیں ابو جہل کو عربی آتی تھی, ہم سے زیادہ آتی تھی, مگر وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. تو قرآن کو ایمان کے ساتھ سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب ہمیں یہ ایک نقطہ دے دیے گا, آج آپ مارکیٹ چلے جائیں آپ کو سینکڑوں دکانیں ملیں گی جس پہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں کہ اس ورد کو کر لیں تو آپ کو 9000 ستاروں کا ثواب, اس کو پڑھ لیں تو اتنی عبادتوں کا ثواب. ہم اپنی نوعمری میں کچھ ایسی چیزیں پڑھتے تھے, وہ کہتے پھونک مارو گے تو ہمارا دشمن سوا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی پیدا کرنے کا یہ بھی ایک, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے آج کل ہمارے سلیبس میں وہ ہینڈ بک اور شارٹ کیز وغیرہ بنا دی گئی ہیں. تو قرآن کے اندر کوئی شارٹ کی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا ہے, اس کی ہر بات کو خود پہ لاگو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بازو ایک ٹانگ یا آدھا جسم باہر رکھ لیں گے تو آپ اس میں سوار ہو جائیں گے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم نے قرآن کو خود پہ لاگو نہیں کیا, اور پھر جہاں تک بات تحقیق کی ہے, سائنس دیکھے کہاں سے نیوٹران پروٹون سے اگر چلتی ہے تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے جس پہ ہم نے صدیوں یہ کہا کہ اس کے اوپر پازیٹیو بار ہے, اس کے اوپر نیگیٹو بار ہے, آج وہ کہتے ہیں کہ بار ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریسرچ کے ساتھ چیزیں آتی ہیں اور ہمیں ریسرچ کو روک دیا گیا تاکہ ہمارے دھندے چل جائیں. اور یقین کیجیے اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو آج ہمیں ایسی ایسی قباحتیں نظر آتی ہیں جسے کہ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو وہ مسلمان ہی نہیں بچے. صحیح بات. اچھا یعقوب صاحب, قرآن پاک میں اور اسلام میں منطق یا دلیل اس کی کتنی یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے اور مخالف سے دلیل مانگتا ہے. دلیل کوئی بات ایسی مجھے بتائیں قرآن میں جو بغیر دلیل کے ہو. دلیل سے بات کی آیات تو ایسے ہیں جیسے ایوالو ہوتی ہیں, بالکل ایک آیت میں سے دوسری ایوالو ہوتی ہے. تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا شاعر ہیں وہ, نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیا جی, لیکن اس کا مطلب اس میں کیڈنس ہے, ردم ہے, ایک میں سے دوسری ایوالو ہوتی ہے. یعنی اس میں آپ کوئی مقام اس کا اٹھائیں, دلیل سے بات کی گئی ہے اور دلیل طلب کی گئی. جو مخالف نہیں مانتا اسے کہا دلیل لاؤ, برہان لے کر, اگر تم سچے ہو تو برہان لاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے. اصل میں کامیاب ہی وہ ہے جو دلیل سے بات کرے اور دلیل کو لے کر چلے. صحیح بات. اور جب سے ہم نے دلیل سے کام لینا چھوڑا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ قرآن کی آیت پیش کریں, وہ آپ کے سامنے سے آیت پیش کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بے علمی کی انتہا ہے. علم اس بات کا نام نہیں ہے کہ ڈگریاں حاصل کر لی جائے. علم اس بات کا نام ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے. صحیح بات. انسان کے قرآن مجید میں جو ٹرانسفارم ہو, بنیادی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے وہ یعلم الکتاب والحکمہ ہے, کہ لوگوں کو تعلیم دینا کتاب کی. اور کون سی کتاب ہے وہ؟ قرآن کے سوا بھی کوئی کتاب تھی آپ کے پاس؟ کوئی کتاب. اور حکمت سکھانا, دانائی سکھانا. آپ ہم ٹاک شو سنتے ہیں, ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھک میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہے, اور نتیجتاً گمراہی بڑھتی جا رہی ہے. گمراہی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا یعقوب صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے. ایک دوست تھے بڑے, اللہ تعالیٰ گوگری کے رحمت کرے, بڑے اچھے اسکالر تھے, اقبال کے بھی اور عاشق رسول تھے, میرے بڑے دوست تھے, CSS آفیسر تھے, IG پولیس رہے. تو وہ مجھے ایک دن کہنے کہ یار صاحب صاحب میں نے بڑا اسٹڈی کی ایک چیز کو کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے, شاید ان کا بنو امیہ کے کچھ بڑوں سے تھا شاید ذکر ریفرنس تھا, تو وہ ان کی طبیعت میں اور ان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ سخت گیر بھی رہے اور تھوڑے سے وہ ان کے رویے اسی طرح غیر انسانی رہے, ظالمانہ سے رہے. میں نے کہا یار میں اس بات کو اس لیے نہیں اگری کرتا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو اندر سے ٹرانسفارم کر دیا,
تو یہ کیسے وہ دلیل دیتے تھے؟ یہ ایسا ہسٹوریکلی نہیں، اگر کیا معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگرچہ یہ موضوعات اس طرح کے ہیں کہ ان پر لوگ بڑے سیکھپا ہو جاتے ہیں، یہ جو ہماری تاریخ ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اور یہ جو ہماری روایت ہے، جس کو ہم روایت کی دنیا کہتے ہیں، روایت حدیث کہتے ہیں، روایت تاریخ کہتے ہیں، اچھی بات یہ اس میں ہوئی ہے کہ ہمارے پچھلے دور کے جو پہلی کتاب، پہلی صدی، دوسری، تیسری صدی کی کتابیں ہیں ہمارے پاس، جو متداول کتب کہلاتی ہیں، ان کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں بل اسناد بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، لکھنے والا بتا رہا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے پڑھی ہے، وہ اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ اب اس کا اصول جو طے کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے، جس طرح آپس میں وہ ہم آہنگ ہیں۔ کیا قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے، اہم خبر، نبا لے کر آئے، اہم خبر، یہ خبر نہیں ہے کہ کون آیا بلا لو، یہ نہیں، ٹھیک ہے، اہم خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کرو۔ صحیح ہے، یعنی تحقیق کی بنیاد قرآن نے رکھی، ٹھیک، اور درایت کی بھی قرآن نے بنیاد رکھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیں آ کر کوئی بتائے کہ رانا صاحب کو تو میں نے شراب پیتے دیکھا ہے، تو میں جانتا ہوں نا یہ رانا صاحب کو، اگر میں جانتا ہوں تو میری درایت کیا آگ لگا دیتے ہیں گھروں کو۔ بھائی یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہا گیا کہ ایک ایسی غیر حقیقی خبر جو آپ تک پہنچی ہے اس کو رد کیوں نہیں کر دیا آپ یہ عقل نے؟ تو اس لیے اصل بنیاد یہ تھی۔ اب ہماری تاریخ جب ہم اٹھاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ اس میں 90% سے زیادہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی تاریخ ہے، افسوسناک بات ہے یہ تو، 90%۔ میں نہیں کہتا، ایک دفعہ میں تو خوفزدہ ہو گیا سن کے کہ اس کا مطلب کہ ہمارے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ذوق ایمان میں اسی لیے مبتلا ہیں غالباً۔ ہاں اسی لیے ہو گئے کہ سنی باتیں کرتے ہیں ہم۔ سید ابوالعلا مودودی پر ایک دفعہ ایک سوال ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سکالر آدمی ہیں، اور اس صدی میں ان کا ایک نام ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، اور ان کے قلم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو دنیا جانتی۔ ٹھیک ہے، تو جب ان پر ایک چیز پر سوال کیا گیا، اٹھایا گیا، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کہ ہماری تاریخ میں 9/10 جھوٹ ہے، اقرار کیا انہوں نے۔ اور یہ اس کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب آپ ان اسناد کو اسماء و رجال میں کھنگالیں گے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، محدثین جب یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ جو بیان کر رہا ہے یہ تو کذاب ہے، تو آپ کیا کریں گے بتاؤ مجھے؟ اس لیے یہ سنی ہوئی باتیں ہیں، اور ان سنی سنائی باتوں نے ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا، ہماری یقین کو متزلزل کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناس نہیں تھے؟ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ فرمائیے انہوں نے کیسے قبول کر لیا ان کا ایمان؟ بتائیں نا، پھر کیسے قبول کر لیا ایسے لوگوں کا ایمان جو کھوٹے تھے، جو کھرے نہیں تھے، جو اندر سے اور تھے، باہر سے اور تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے انہیں پرکھا نہیں؟ یقیناً پرکھا ہوگا۔ تو پرکھا ہے تو پھر یہ روایات پر کیا کرو گے؟ یہ سنی سنائی باتیں ہیں جو لوگوں نے اس طرح کی بنائی کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اصل بات حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے اپنی تاریخ کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نورین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے دماد ہیں، 2 بیٹیاں ان کے ہیں، دورے دماد ہیں، جی، ان کی جو سلطنت ہے، ان کی جو خلافت ہے، ان کا جو زمانہ ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ سب اسباب کیا ہیں؟ جب آپ اسباب پر گفتگو کریں گے یا اسباب کو پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نرمی سے بہت زیادہ نرمی، ضرورت سے زیادہ نرمی، جی، بہت ہی ضرورت سے زیادہ نرمی تھی، حلیم طبع بہت زیادہ تھا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکیداری کی جا رہی ہے، گارڈ آ رہے ہیں، حدیث میں ہے کہ نبی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، تو فرمایا عائشہ بہتر ہوتا کہ اگر کوئی آدمی، میرا کوئی ساتھی میری نگرانی کرتا، چوکیداری کرتا۔ وہ کہتی اتنی دیر میں میں نے تلوار کی آواز سنی، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں، آپ کا گارڈ بنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گارڈ رکھتے ہیں، خلیفہ نہیں رکھ سکتے؟ تو پھر کیا کہہ رہے معذرت کے ساتھ کہ خلیفہ نے کیوں نہیں رکھا؟
सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो आए दीवारें फांद कर आए, ये स्टेट क्राफ्ट की भी कमजोरी कैसे? नहीं जाहिर है जी, मौजूदा अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं मेरे भाई, तो दरवेश तो फकीर बनकर नहीं होती, सही है, मुल्तजिम बनकर होती। हजरत उमर बिन खताब का देखा है ना, की रियासत का मुल्तजिम होना चाहिए ना, इंतजाम आपने देखा, दुनिया ने देखा। जो 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 तकाजे हैं, जो हुकूमत करने के तकाजे हैं, ईमानदारी से अदल के साथ उन्हें पूरा करें। सही बात है। अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा यकूब साहब ने कि हम तो एक होलाती सी अफसानवी दुनिया में अफसानवी दुनिया है। तो हमारे पास एक मिनट गालिबन रह गया जी, उसको मैं इसमें सिर्फ इतनी सी अर्ज करूंगा कि जब इंसान हकीकत से दूर होता है तो फिर वो तसव्वुरात का शिकार हो जाता है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि जब तुम कुरान से दूर होते हो तो हम तुम्हें सरकश शयातीन के कब्जे में दे देते हैं जो तुम्हें बहकी वादियों में लिए फिरता है। तो हमने बुनियादी तौर पर चूंकि कुरान पे अमल भी छोड़ दिया, कुरान पे तहकीक भी छोड़ दी और कुरान को समझना भी छोड़ दिया, और हमने समझा कि अगर साल में हम एक बार तरावी में कुरान पढ़ लेंगे तो हम तो बख्शे बख्शाए हो जाएंगे और हमारी तो जन्नत पक्की है। इस वजह से यानी हम कोई अच्छा काम करें ना करें हम बख्शे। हाँ, ये वही तस्वर हमने अपने ऊपर जो यहूद व नसारा का था। यहूद व नसारा भी तो यही कहते ना कि हम बरगुज़ीदा हैं, हम पसंदीदा हैं, तो प्रॉमिस्ड वंस हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने बड़ा तो उसी नाम को थोड़ा सा अमेंड करके तो इस तरफ ले आए हैं। अगर सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत मिलनी थी तो फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान के नज़ूल की तो इतना बड़ा जो सिस्टम दिया गया आपको। अच्छा जी, आखिरी एक कलमात यकूब साहब, जैसे कुछ सुना कि हमारे अंदर भी फिरकाबाजी और उसमें कोई कुरान पाक में नाउज़ुबिल्लाह तहरीफ की भी गालिबन कोशिश, ऐसा तो वैसे तो कहा जाता है जो लोग इसके कायल हैं, जो लोग इसके कायल हैं वो आपको तारीफ साबित करके दिखाएंगे। वो कैसे मैं अर्ज कर दूं, उसके लिए बहुत सारे हमारे उलमा ने, हमारे कारियों ने उसकी कई किरतें बनाई हुई हैं। वो कहते हैं ये लफ्ज इस तरह नहीं, इस तरह भी है। अब जब वो इस तरह से इस तरह करेंगे, उसके आराब बदल देंगे, तो तारीफ किसको कहते हैं? यहूदियों का सबसे बड़ा जुर्म जो बयान किया गया है वो यही तो है, युहर्रिफून अल कलिम अन मवाज़िही, कि वो अल्लाह के कलाम का रुख तब्दील कर देते थे। अगर वही काम हम भी करें, उसके तराजुम में करें, हम तो तफसीर में तराजुम में करें या तफसीर में करें या उसकी मतन में करें, अराब बदल के, तो ये क्या है? लेकिन याद रखिए, साहिब इल्म लोग अल्लाह ने पैदा करके, नबी साहब ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो कभी गुमराह नहीं होंगे और हमेशा गालिब रहेंगे, वो अहले इल्म की तरफ। चलें इसी पॉजिटिव नोट पे जनाब हम इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। इख्तिताम पजीर हुआ प्रोग्राम, आपका शुक्रिया यकूब साहब और राना नदीम साहब। तो जनाब, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे दीन में ऐसे लोग भी रहेंगे जो इन तहरीफ को, इनहराफ को, इनका मुकाबला करेंगे और दीन फितरत इंशाअल्लाह आगे मजीद फ़रोग पाएगा। लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि कुरान का, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन अहकामात की रोशनी में आगे बढ़ें, तहकीक करें, सोचें और अपने आप को हम आहंग करें ज़माने की जो इर्तिका का जो सफ़र है उसके साथ। मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।